أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما صليت على اللهم بارك على محمد. اللهم رب هذا والفضيلة وبعث مقام محمود الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات بزرگوں دوستوں بھائیوں سننے والی میری ماؤں بہنوں بد اعتقادی برا شگون اور اللہ کی رضا پہ یقین نہ رکھنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ آج کے موضوع میں ہم بدشگونی نحوست پکڑنے پہ گفتگو کریں گے کہ بدشگونی اور نحوست کے نتائج کیا ہوتے ہیں اور انسان کے عقیدے پہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ دراصل ہندوؤں کے ساتھ مکس رہا ہے۔ ہجرت سے پہلے ہم ہندوؤں میں ایک معاشرے میں رہا کرتے تھے۔
وہ اپنے لحاظ سے بدشگونی پکڑتے تھے اور ہمارے اصول ان سے جدا ہو گئے۔ نحوست اور بدشگون یہ دراصل آدمی کے ایمان اور عقیدے کا قتل ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نحوست اور بدشگونی اختیار کرنا اللہ پہ توکل کرنے کے خلاف ہے۔ ہمارے معاشرے میں تعویذ، دم، داغا باندھنا، کسی کی نظر پہ یقین رکھنا، کسی ایرے گہرے کی بیعت کر لینا، کسی کے نام کا کڑا پہن لینا، کسی کے آگے دو زانو ہو کے بیٹھ جانا، اپنا پیر و مرشد بنا لینا، یہ عام سی بات ہے، اور جو ایسا نہ کرے اسے برا سمجھا جاتا ہے، بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور بغیر مرشد کے سمجھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عیسائی، ہندو، یہودی اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اپنے پنڈتوں، اپنے پادریوں اور اپنے ربیوں کے پاس جاتے ہیں، سب کچھ ان کے سپرد کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں نام نہاد مرشد اور پیروں کا رواج اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے کاموں کے اچھا ہونے کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی ناکامیوں کو بدلنے کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، ذمہ دارہ اچھا ہونے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے ان درویشوں، نام نہاد پیروں کے دروں پہ جایا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بٹھایا جاتا ہے، نظر و نیاز دی جاتی ہے، اور نتیجتاً یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ اوروں پہ بھی تکیہ کر لیا، اوروں پہ یقین بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے گھر بے آباد اور غیر اللہ کے دروں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے، گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، خامد بیوی کی لڑائی ہو جائے، یا کاروبار میں کمی آ گئی، کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہوتی ہے جس کے سامنے جا کے اپنے دکھوں کو رکھتے ہیں اور اس کی پھونکوں سے ہمارا کام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیے بندوں کو ان کے عقیدے کے مطابق دیتا ہے۔ جہاں عقیدہ رکھ لو، پتھر سے رکھ لیں وہاں سے بھی مل جائے۔ اور ہندو کیا ہیں؟ بت کو پوجتے ہیں، کام ان کے بھی ہوتے ہیں۔ عیسائی حالاں کافر ہیں، ایک پیغمبر کے منکر ہیں، کام ان کے بھی ہوتے ہیں۔ یہودی انبیاء کے قاتل، دو نبیوں کا بڑوں کا انکار کرنے والے، کام ان کے بھی ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، بدھ مت۔ اور اس کے علاوہ ایک گروہ ہے جنہیں داہریہ کہا جاتا ہے، منکر ہیں خدا کے، اللہ کے، ان کے بھی کام ہوتے ہیں، ان کے بھی اولاد ہوتی ہے، ان کو بھی رزق ملتا ہے، ہم سے زیادہ ملتا ہے، ان کو بھی کامیابی ملتی ہے، ان کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ان کے کاروباروں میں ترقی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسا بندے کا اللہ پہ عقیدہ ہوتا ہے۔ وہ بت کے سامنے جھکا، اس کا بھی کام ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ نے آزمائش کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ الملک آیت نمبر 2۔ اللہ کہتا ہے میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا
کہ تاکہ میں آزمائش کروں تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بر صغیر میں رہتے ہوئے ہندو بدشگونی پکڑتے تھے، ویسے ہی ہم بدشگونی پکڑتے ہیں۔ کالی بلی گزر جائے کام نہیں ہوتا، کوا اگر منڈیر پہ بیٹھا ہو تو مہمان آئیں گے، الو کو دیکھ لیا تو کام نہیں ہوگا۔ ہمارے عقیدے تو اتنے گر گئے ہیں کہ ساس بہو کے خلاف تعویذ لیتی ہے 500 کا اور بہو ساس کے خلاف لیتی ہے 1000 روپے کا۔ ہمارے تو عقیدے اتنے گر گئے، ہم تو اتنے نحوست پکڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی کاموں سے۔ 50 لاکھ کا گھر بنا کے اوپر ہنڈیا کالی رکھی ہوئی ہے، 25 لاکھ کی گاڑی نیچے جوتا باندھا ہوا ہے، اور جس نے گاڑی دی ہے، جس نے مکان دیا ہے، جس نے زندگی دی ہے، وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ان چھتروں سے، ان جوتوں سے، ان ہانڈیوں سے کوئی کام نہیں بنے گا۔ مکان بڑا اچھا بنایا، تھوڑا سا نقص ڈال دیا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، حرام مال کے ساتھ ھذا من فضل ربی لکھ دو، اور ایسے ہی چلتا کہ حرام مال کما کے لاکھوں کا مکان کھڑا کر کے ھذا من فضل ربی لکھ دیا۔ اس کا فضل ربی تو یہی ہے، اور جو مال دینے والا ہے اور جس نے یہ مکان عطا کیا ہے، جس نے یہ گاڑی عطا کی ہے، وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر حلال کمائی کر کے آپ بنائیں گے، آپ کو اللہ کی قسم اللہ پہ توکل ہو، کسی کی بد نظر نہ لگے۔ نظر برحق نظر لگ جاتی ہے، لیکن اس کا حل بھی اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے آدمی کو حرص دے دیا، بچاؤ کے طریقے بتا دیے۔ سب سے پہلے اللہ پہ توکل، اور پھر عمل صالح، اس کے بعد کائنات کی کوئی نظر بھی نقصان پہنچا سکتی۔ ہمارا عقیدہ تو یہاں تک کہ نکلے ہیں گھر سے اور آگے سے دیکھ لیا کاروباری آدمی ہے تو صبح صبح ادھار ہو گیا، سارا دن ہی برا گزرے گا، یار پہلے ٹائم ہی ادھار کر لیا۔ عقیدہ تو یہاں تک، اعلیٰ رزق کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے کہا اچھا پھر 2 ماہ کا میں لاک ڈاؤن کروا دیتا ہوں، پھر تم رزق کے مالک بن کے دکھاؤ۔ بڑے بڑوں کو روتے ہوئے دیکھا، اور جن کو اپنے کاروباروں پہ بڑا مان تھا، جو کہتے تھے میری دکان میرا کاروبار، ان کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا، بدحال ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے ملازمین کی ایک ایک تنخواہ پہ روتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدوں کو درست کریں، کسی چیز کی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تکن الطیرۃ فی شیء فی المرأۃ والفرس والدابۃ والمسکن، فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، عورت میں رہائش جہاں آپ رہتے ہیں، مسکن، اور جانور میں، سواری میں۔ ان 3 چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے، اور نحوست کے کیا اس میں اثرات ہوں گے؟ عورت کی نحوست کیا ہے؟ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، وہ بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، وہ سازشی ہو، چغل خور ہو، ماں کے خلاف بیٹے کو، بیٹے کو ماں کے خلاف، بیٹھی اس گھر میں ہے، فون پیچھے چل رہے ہیں میکے میں، اور جب شادی ہو گئی اپنے خامد کے باپ کو اپنا باپ سمجھے، اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھے۔ ہمارے مسئلہ یہ ہے، شادی تو ہو جاتی، عورت کی نحوست وہ کیا ہے کہ اس کا تعلق وہی پیچھے رہتا ہے جو شادی سے پہلے تھا۔ اللہ اکبر، اس کے نتیجے میں پھر طلاق کے ریشو بڑھتے ہیں، پھر طلاق زیادہ ہوتی۔ وجہ یہ ہے ہر بات اپنے میکے میں، اور آج تو بڑی ترقی ہو گئی ہے، ایک ٹچ ہوتا ہے اور ساری معلومات پیچھے دے دی جاتی ہے۔
اور ان کو اپنا اصل سمجھ لیا جاتا ہے. یاد رکھیے وہ عورت جو اپنے خامد کے بغیر اپنے میکے میں جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے، اور معاشرے میں اس کی قدر نہیں ہوتی، اللہ اس کی قدر نہیں کرتا. اور جس کا خامد اس پہ ناراض ہو فرشتے اس پہ لان کرتے ہیں، تان کرتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت کی نحوست. فرمایا اگر کوئی عورت اپنے خامد کو ناراض کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ خامد بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ بھی انہی ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں جو وہاں بیاہ کے آتی، ان کی تربیت بھی ایسی عورتوں کے ہاتھوں ہی ہوتی ہے، بدقسمتی دونوں طرف سے. لیکن وہ عورت جو اپنے خامد کو ناراض کرتی ہے ناحق، فرمایا ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، تان کرتے ہیں. اور اس گھر میں برکت کیسے آئے؟ جس گھر میں عورت نافرمان. اور پھر عورت کی نحوست یہ بھی ہے کہ گھر آتے ہی ونڈ ڈال دے، میں نے اکیلے رہنا ہے، حالانکہ خامد کے پتہ نہیں حالات اچھے ہوں یا برے، اسے نہیں پرواہ، میرا خرچہ مقرر ہو جائے. اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی آئی فاطمہ، اور یہ فاطمہ وہ ہیں کہ آج جنت کی عورتوں کی سردار یہ فاطمہ. کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا ان سے بڑھ کے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی ایسی نہیں. بابا جی میرے ہاتھوں کو دیکھیے، چھالے پڑ گئے، چکی پیسنا پڑتی ہے. یہ وہ اس شخصیت کی بیٹی ہے جس کو اللہ نے کہا تھا میں تیرے لیے اس وادی کو سونے کا بنا دیتا ہوں. اس کی بیٹی کی حالت یہ ہے. اور میری بیٹی، میری بہن، میری ماں حضرت فاطمہ کی ساری کائنات کی عورتوں کو اکٹھا کر کے پاؤں کی خاک پہ قربان کیا جا سکتا ہے. بابا جی میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے، بابا جی ایک خادم دے دو. اور دینے والا وہ ہے جس جیسا اللہ نے کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اس باپ جیسا کائنات میں کوئی باپ نہیں، اس شوہر جیسا کائنات میں کوئی شوہر. وہ جب تک رہے مقدس رہے، مطہر رہے، پاکیزہ رہے، پاک باز رہے، سچے امانت دار رہے، ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا کوئی نہیں. آگے سے کیا کہا بیٹا، رات جب بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. اللہ تعالیٰ تیرے دن کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا. آج کے ہماری حالت یہ ہے، ادھر ذرا خامد کی وجہ سے مسئلہ بنا، ادھر سے اس کے سسر کا خون جاتا ہے، وہی کل تک جس کو نیلی رنگی ہوئی چارپائی پہ بٹھاتا ہے اپنے پلنگ پہ، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو گالیوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے فون میں، ہاں میری بیٹی گئی گزری ہے. عورت کی نحوست یاد رکھیے، شادی کے بعد ہاں خامد ناجائز نہ کرے، اس کے کھانے پینے میں کمی نہ کرے جہاں تک اس کی استطاعت ہو. اگر خامد بالکل میانہ روی کے ساتھ چلے تو پھر اگر اس کے باوجود عورت کوئی حصہ مانگتی ہے یا کچھ اور ہے، خامد کا احساس نہیں ہے، تو یقیناً وہ عورت منحوس ہے، اپنے سسرال کے لیے بھی، اپنے میکے والوں کے لیے بھی. جانور اس کی نحوست کیا ہے؟ اس کی نحوست ہے تنگ کرو، جہاں آپ ان اللہ وہ اٹک اٹک کے چلتا ہو، سواری خرابی کرتی ہو، اس کو بدل لیں. گاڑی لی ہے موافق نہیں ہے، دوسری بدل لیں. چلتے ہوئے آپ لیٹ پہنچتے ہیں، دیر ہوتے ہیں، تو اس سواری کو بدل لیں. یہ ہے نحوست اس سواری کی جو آپ کے پاس. اور تیسری نحوست کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ وہ مکان، وہ مسکن، وہ جگہ، وہ منزل جہاں آپ رہتے ہیں، اس کی نحوست کیا ہے؟ تنگ گر، ہوا کا وہاں آنا جانا نہ ہو، روشنی کم ہو. جن گھروں میں یہ جنات کا مسئلہ بنتا ہے وہ گھر ہوتے ہیں جہاں لائٹیں نہیں جلائی جاتی، وہ گلیاں سنسان جہاں لائٹیں نہیں جلتی، روشنی نہیں ہوتی، وہاں شیاطین پھر بھاگتے ہیں، شیاطین پھر وار کرتے ہیں. اور گھروں میں بھی اپنی روشنی وہ لائٹیں جلا کے رکھیں تاکہ گھروں کی نحوست دور ہو سکے.
ایسا مکان بنائیں جہاں ہوا کا رخ ہو، ہوا پھرے. یہ مکان کی نحوست ہے. رسول اللہ نے فرمایا نحوست صرف 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی: عورت، وہ سواری اور مکان. اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں. فرمایا لا سفرا، فرمایا سفر کی کوئی نحوست نہیں. سفر کا مہینہ، بعض لوگ شوال، اب شوال کا مہینہ، شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنی جی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگ سفر میں بھی شادی نہیں کرتے، محرم میں شادی نہیں کرتے. کیا وجہ ہے جی؟ شہادت حسین ہو گئی، اور شہادتوں میں سب سے بڑی شہادت مولا حسین کی ہے. لیکن یاد رکھیے ان شادیوں پہ، ان میتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی دن کا. سورج یہاں سے نکلتا ہے، یہی غروب ہوتا ہے. 12 ربیع الاول کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفات ہوئی. ان کی وفات ہوئی. 1,24,000 پیغمبر، ان کی وفات کے دنوں کا پتہ ہی نہیں ہے کون کون سے دن میں فوت ہوئے. 1,40,000 سے زائد صحابہ، وہ پتہ نہیں کون کون سے دنوں میں فوت ہوئے. اگر نحوست ہی پکڑنی ہے تو پھر کوئی بھی دن باقی نہیں بچے گا. ہر دن میں کسی کی وفات ہوئی ہوگی، ہر دن میں کوئی صدمہ پہنچا ہوگا. غزوہ احد جس دن ہوا 3 ہجری سن میں، پھر تو اسے منحوس سمجھ لیا جائے کہ جی وہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. یاد رکھیے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. شادی نہیں کرنی جی سفر میں، شادی نہیں کرنی جی محرم میں، شادی نہیں کرنی شوال میں. نہ میرے بھائی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری شادی ہوئی اس دور میں بھی شوال کو سمجھا جاتا تھا، سفر کو جی یہ منحوس مہینے. میری شادی حضرت رسول اللہ سے ہوئی شوال میں. مجھے رسول اللہ گھر میں لے کے آئے شوال میں. مجھ سے بڑھ کے دنیا میں کون سی عورت ہو سکتی ہے جس کا خامد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نحوست معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹتی جا رہی. آج نہیں میں نے کام کرنا، میرے مرشد نے کہا ہے جی کام نہیں ہوگا. آج باہر اس وقت نہیں نکلنا، اور ٹائم باندھے ہوتے ہیں. اور دراصل رزق کے مالک تو وہ بیٹھے ہیں نا جو تویز داغا کرتے ہیں. اللہ تو فارغ بیٹھا ہے، اور سارے اختیار تو ان کو دے دیے. اور جو قضائے حاجت کرتے ہیں، اور جو کھانے کے محتاج، جو پینے کے محتاج، جو سونے کے محتاج، جن کو اونگ آتی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کائنات میں کوئی لائے ایسا درویش، کوئی لائے ایسا پیر و مرشد جو سوتا نہ ہو، جو پیتا نہ ہو، جو کھاتا نہ، جس کو اونگ نہ آتی. یہاں بیٹھے ہوئے آواز آ جائے، کسی سے باتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں، کیا کہا جی؟ یہاں تو سمجھ نہیں آتی. جب منو مٹی کے نیچے چلا جائے، یا وہاں بیٹھے ہوئے کہتا میرا پیر و مرشد کی ہر وقت مجھ پہ نظر ہوتی ہے. اور یہی عقیدہ اللہ کے بارے میں بنایا ہوتا بیڑا پار نہ ہو جاتا. اپنے جیسے انسانوں کو پوجتے ہیں، اپنے جیسے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اس انسان کو تو شرم سے مر جانا چاہیے جو اپنے مولا کو چھوڑ کے اپنے جیسی مخلوق کے سامنے سر جھکاتا ہے. ان کے تعویذوں پہ یقین ہے. پھر میرے بھائی یہی معاملاتوں نے، اللہ اکبر، کئی ہوتا جی آج کیا ہے جی دودھ نہیں ملے گا، کیا جی 11ویں شریف، اور اللہ کے بندوں لوگوں کا روزگار بند کرتے ہیں. اور اللہ نے تو ہر چیز کو حلال کر دیا. اس ہر وقت تجارت جائز. دنیا میں کوئی ایک ساتھ گھڑی نہیں ہے جہاں تجارت بند ہو. اللہ کی طرف سے ہر چیز جائز ہے جو اللہ نے حلال قرار دی. کوئی ایک ناغہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں منگل کے ناغے ڈالے ہوئے جی، گوشت کا ناغہ ہوتا ہے منگل بدھ کو. اللہ پاک محفوظ فرمائے ایسی خرافات سے، ایسی رسوم و رواج سے. اللہ اکبر. اور پھر سوگ کی کیفیت صرف 3 دن تک جائز ہے، بس صرف 3 دن. ہاں خامد اگر فوت ہو جائے تو بیوی وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، یا پھر اس کی عدت ہے تو عدت پوری کرے گی. اس کے علاوہ اس کو حمل ہے تو وضع حمل ہوگا. اس کے علاوہ کسی کی موت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا. حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت رسول اکرم نے 3 دن کی مہلت دی کہ فرمایا امہلو
آل جعفر ثلاثن، جعفر کے گھر والوں کو، چچے کے بیٹے تھے نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے، ان کے گھر والوں کو 3 دن مہلت دے دو۔ جب 3 دن ہوئے پھر آپ خود چل کے گئے، فرمایا آج کے بعد میرے بھائی جعفر پہ کوئی نہیں روئے گا۔ یہاں کیا ہے، ہر سال برسی، وہاں 40 دن چہلم، ساتار، 20واں، 10واں۔ اللہ اکبر، اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے ان رسومات کا، ان نحوستوں کا، کوئی اسلام میں کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ فرمایا لا سفرا، سفر میں شادی، سفر کی نحوست نہیں۔ فرمایا الو کو دیکھ لو، نحوست نہیں۔ فرمایا صحرا میں جاتے ہوئے کہتے ہیں جی چڑیلیں مل جاتی ہیں، وہ جی آدمی کو راستہ بلا دیتی ہیں۔ فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو بندہ ایمان والا ہو اس کے سامنے نہ کسی جن کی کوئی حیثیت ہے نہ کسی شیطان کی کوئی حیثیت۔ حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، اے عمر جس جگہ سے تو گزر جائے شیطان اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ اصل میں ایمان کی بات ہوتی، یہاں قبروں کا ڈر ہے جی، قبروں سے گزرتے ہوئے رات کو جی روحیں آتی، اور عقیدہ بن گیا جمعرات کو روحیں آتی، اور پھر وہاں دیکھیں قبروں پہ دالیں گرائی ہوئی، وہاں پھولوں کی پتیاں گرائی ہوئی، اگر بتی جلائی ہوئی جی کیا ہے جی جمعرات، اور فقیر آتے ہیں جمعرات کی جی خیرات، اور دن سارے اللہ کے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جمعرات اور سوموار 2 دن ایسے ہیں جب بندے کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، یہ ضرور بات ہے، لیکن روحوں کا تصور اور جو مر گیا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، یہاں چلے کاٹ کاٹ کے روحوں کو حاضر کیا جاتا ہے، اپنے موکل بنایا جاتا ہے، وہ جی ہم ذات کے چکر چلائے جاتے ہیں، اتنے جن میں نے قابو کر، میرے اتنے موکل، اور تیرے موکلات کی کیا حیثیت ہے، اور جو بندہ تیرے سامنے ایمان والا آ جائے تیرے سارے موکلات باز جائے۔ یاد رکھیے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں جب میں اپنے دل پہ لے لوں گا پھر وہ کام ہو بھی جاتا ہے۔ جیسے کسی کو برا خواب آ جائے نا، یہ بھی نحوست میں ہے نا، برا خواب آ جائے دل پہ لے لینا۔ فرمایا جب برا خواب آ جائے تو اٹھ کے 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھوکے، اور پھر وہ سائیڈ وہ بدل کے سو جائے۔ مثلا کسی کو خواب میں نظر آئے کچا گوشت، کسی کو خواب میں نظر آ جائے میرا سر کٹا ہوا، کسی کو خواب میں نظر آ جائے میں نے بھیڑیاں پہنی، کسی کو خواب میں نظر آ جائے میرے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خواب جو ہے نا، یہ خواب اکثر معکوس ہوتے ہیں، معکوس کہتے ہیں الٹ۔ مثلا کوئی بندہ دیکھے کہ سر کٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو صحت مل جائے گی۔ ایک بندے کو خواب آئی کہ اللہ کے رسول اسے کہہ رہے ہیں شراب پی، حدیث شریف ہے کہ یہ ایک بندے کو خواب آئی کہ شراب پی، وہ آ گیا امام صاحب کے پاس، آگے کہنے لگا جی مجھے خواب یہ آئی۔ اس نے کہا تم شرابی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی ڈانٹتے ہوئے کہ اور پی، اور قانون جب پکڑتا ہے نا کہتا ہے اور کر کے دکھا ذرا تجھے میں بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ تو اور کر حتیٰ کہ تو جہنم میں پہنچ جائے۔ تو خوابوں اکثر خواب معکوس ہوتے ہیں، الٹ ہوتے ہیں، تو خوابوں سے بھی نحوست نہیں لینی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی کو برا خواب آ جائے تو صرف محبت کرنے والے کو بتائے، سمجھدار آدمی کو بتائے، ہر بندے کو نہ بتائے مجھے یہ خواب آ گیا، نحوست نہ پکڑے، اللہ پہ کام چھوڑ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ وظیفہ ذرا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلامت کر دے، اس کے حالات بھی درست ہو جائیں۔ نحوست اس نے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ نحوست بدشگون، یہ ناجائز ہے، اور بعض اوقات فرمایا شرک ہے۔ شرک نحوست کیوں؟ ایک چیز دیکھ کے اس پہ اعتقاد کر لیا، اللہ پہ اعتقاد ہٹ گیا، جب اللہ پہ اعتقاد ہٹ گیا تو اللہ کے ساتھ جو شریک کر لیا، برابر کر لیا۔ فرمایا اگر ہاں کسی نے کوئی شگون ہی پکڑنا ہے تو اچھا شگون پکڑے، مثلا نام اچھا رکھے۔ فرمایا 2 نام اللہ کو سب سے پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ بیٹے کا نام یہ نہ ہو کہ کوئی بیٹے کا نام فرعون رکھ دے۔ اور شگون اچھا وہ کیا ہے کہ نام اچھے رکھے جائیں۔ رسول اللہ نے بڑے نام آپ نے تبدیل کر دی،
آپ نے بہت نام کر دیے. بعض چیزوں کو آپ نے فرمایا یہ نام نہ, مثلا کسی نے کوئی لڑکی کا یا لڑکے کا نام برکت رکھ لے, کوئی فرمایا یہ نہ رکھو. کیوں؟ کوئی پوچھے گا جی گھر میں برکت ہے, وہ کہے گا نہیں جی برکت نہیں ہے. مثلا گھر میں نہ ہو تو پوچھے برکت ہے, وہ آگے سے کہا جی برکت نہیں, تو لفظ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں, برکت واقعی نہ رہے. تو فسق والا نام بھی نہ رکھا جائے, فسق والا نام, برا نام بھی نہ رکھا جائے. آپ نے بہت سارے نام تبدیل کیے. ایک کا نام تھا آسیہ, آپ نے اس کا نام بریرہ رکھ دیا. آسیہ نافرمانی کرنے والی کو کہتے ہیں, تو اس عورت کا نام آپ نے بریرہ رکھ دیا. بہت سارے نام آپ نے تبدیل کر دیے. تو نام بھی اچھا رکھا جائے. آپ پسند فرماتے تھے جب باہر نکلیں کہ کوئی اچھی بات کر رہا ہو, مثلا کوئی کہے یا سعید, اے خوش بخت, کوئی باہر نکلتی آپ کو کہے اے خوش بخت, تو آپ کے دل میں شگون ہوگا, یار نام اچھا لیا ہے, اللہ تعالیٰ آگے کرم کرے. بعض اوقات کیا کرتے ہیں جی, وہ معاشرے میں جاہلیت میں کیا کرتے تھے, وہ جانور کو اڑایا کرتے تھے. جانور دائیں طرف چلا گیا پھر بھی کام ہو جائے گا, سیدھا چلا گیا پھر بھی کام ہو جائے گا, بائیں طرف چلا جائے گا تو کام نہیں ہوگا. یا پھر انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے, فالے نکالتے تھے, جی تیر فلاں جگہ پہ گرے گا تو کام ہوگا, فلاں جگہ پہ گرے گا کام نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں بھی وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں طوطے پکڑے ہوئے, وہ فالے نکالتے ہیں, اس کے سامنے پرچیاں ڈالتے ہیں, وہ پرچیاں اٹھا کے دیتے ہیں. اور اگر اتنے جوگا ہی ہوتا وہ سڑکوں پہ بیٹھا ہوتا, تمہاری فالیں ہیں. اور پاکستان کے 2 وزیر اعظم ایسے گزرے ہیں مرحوم, ایک عورت اور ایک مرد, جو آج ملک بدر ہے, وہ لاٹھیاں کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر, کہ جی میں وزیر اعظم بنوں, جس کو زیادہ لاٹھیاں لگ گئیں وہ وزیر اعظم بن گئے. اور اختیار ان لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ نے رکھے. قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. حکومت کا مالک بھی اللہ ہے, چھیننے والا بھی وہی ہے, عزت بھی وہی دیتا ہے, ذلت کا مالک بھی وہی, ہر چیز پہ قادر. اور ہندوانہ رسموں سے نکلیں, معاشرے کو پاک کریں, صاف کریں, اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں. وہ جو مکان کی ایک نحوست رہتی تھی, میں نے بتائی نہیں, کہ قرآن نہ پڑھا جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ کہ وہاں قرآن پڑھو. اور جو گھر قرآن سے خالی ہو وہ مردوں کا گھر ہے. روحیں مردہ ہو جاتی ہیں جہاں قرآن نہ پڑھا جائے. اپنے بچوں کی تربیت کرو, رات کو سوتے ہوئے دعائیں پڑھاؤ تاکہ گھروں میں برکت آئے, نحوست ختم, گھروں میں وظائف کا سلسلہ. وہاں پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, گھروں میں برکت آ جائے گی, نحوست کا خاتمہ. آج بھی لوگ الو کو دیکھ لیں تو نحوست پکڑتے ہیں, جی کام نہیں ہوگا. الو تو خود ایک جانور ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اس نے کیا کسی کا کام کرنا ہے یا کسی کا کام نہیں کرنا. اللہ پاک ہمیں نحوست سے محفوظ فرمائے. اس کو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اتنا پختہ کر دے. امام شافعی جیسے فرماتے ہیں نا, کہ اگر کوئی بدعتی تمہیں اڑ کے بھی دکھا دے اور سمندر کی لہروں پہ چل کے دکھا دے, کبھی اس کا اعتبار نہ کرو. اور شوبدہ باز, اور یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ جو دجال کا ہوگا. دجال کی صفت کیا ہے؟ دجال دجل سے ہے, دھوکے باز, فریبی, شوبدہ باز. وہ آئے گا, کسی کا باپ فوت ہوا ہے تو بیٹے کو کہے گا تیرے باپ کو زندہ کر دوں, کسی کا بھائی فوت ہوا ہے تیرے بھائی کو زندہ کر دوں, کسی کا بیٹا فوت ہوا ہے تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں, مجھ پہ ایمان لائے گا. رسول اللہ, حدیث شریف ہے, وہ ان کو زندہ کر کے دکھائے گا. یہ جو آج کہتے ہیں نا ہماری کرامتیں, فلاں کرامت فلاں کرامت, یہ دراصل دجال کے پیروکار جو اللہ والے ہوتے ہیں, وہ اپنی طرف کسی کو بلاتے نہیں ہیں, اللہ ویسے ہی ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ان کو کرامات دکھانے کی ضرورت نہیں. مکے والے بھی کہتے تھے حضرت رسول اللہ کو قرآن میں, کہتے تھے کوئی سیڑھی لگاؤ آسمان پہ چڑھ جائیں, اللہ سے ملاقات کر کے آئیں, تیرے لیے وادی ساری مکہ اور طائف کی یہ سونے کی بن جائے. ہمارے سامنے فرشتے آ کے تجھ سے کلام کریں, تجھ سے گفتگو کریں, تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ تو نبی. تو آج بھی یہی سلسلے, بڑے بڑے اشتہار پوسٹر لگے ہوئے ہیں, کالے جادو کا جی خاتمہ, جی ٹونے کا خاتمہ, جی بگڑے ہوں کی بن جائے, شادی کا رکاوٹ دور ہو جائے, اولاد میں رکاوٹ دور ہو جائے.
سارا ڈرامہ بازی، اور صرف اللہ کے اختیار میں سب کچھ، وہ سب کچھ ہی کرتا ہے۔ وہ اس کا بھی مالک ہے جس کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ اس کا بھی مالک ہے جو مانگنے جاتا ہے۔ اپنا اعتقاد اللہ پہ مضبوط رکھیں۔ اور احد کا دن، وہ دن کہ جب رسول اللہ کا چہرہ زخمی ہوا، جب رسول اللہ کا دانت زخمی ہوا، کسی صحابی نے نحوست نہیں پکڑی، کسی صحابی نے نحوست نہیں پکڑی۔ مکہ جب چھوڑ کے آئے، آخری مرتبہ جب خانہ کعبہ کو دیکھا کہ اے پاکیزہ گھر، اے بیت اللہ، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، میرا تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں چاہتا، تو اس دن کو مسلمانوں نے نحوست والا دن نہیں بنایا۔ یاد رکھیے، ہجرت کا دن جب وہاں سے مکے سے مار مار کے نکالے جا رہے تھے نا، وہ جہاں ایک صحابی کہتا ہے میں مکے سے نکلا، میری بیوی، میرا بیٹا، میری جانور، میرا سامان مال، امیر صحابی تاجر تھے، کہا وہ گھر والے آئے انہوں نے چھین لیا مال، بیٹا سسرال والے آئے بیوی چھین کے لے گئے، کہتا میں ہامتا کامتا بھوکا پیاسا مدینہ طیبہ میں پہنچا، حضرت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جب آپ کو دیکھا تو گویا میرے سارے غم ہی دور ہو گئے۔ کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت ہیچ ہے جو تجھے دیکھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے۔ اس صحابی نے تو اپنی اس ہجرت کو کبھی نحوست کا ذریعہ نہیں بنایا تھا، ہم فلاں سوٹ نہیں پہنتے ہیں، فلاں دن میں نہیں نکلتے، کام نہیں کرتے کہ یہ نحوست کا دن ہے، کام نہیں ہوگا، وہ سارے معاملات میرے اللہ کے سپرد ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اپنا عقیدہ مضبوط بنائے اللہ پہ، سارے کام جو نہیں ہونے وہ بھی ہو جائیں۔ اس نے کیا کہنا ہے، کن فیکون، آگے سے ہو جائے گا، اور اس کے لیے معاملہ کون سا مشکل ہے، انما امرہ الی اللہ، معاملہ تو سارا اللہ کے سپرد ہے، اور پھر اس کی عطا ہے۔ یاد رکھیے، نحوست پکڑنے سے نہ کوئی کام رکتا ہے نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ ہاں عقیدہ بندے کا خراب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی خرابی ہوتی ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو بچائیں شعبدہ بازوں سے، اپنے آپ کو بچائیں نحوست سے، اپنے آپ کو بچائیں کسی قسم کی بدشگونی سے۔ نہیں میرے بھائی، اگر جائز ہے تو وہ جائز ہے جو اچھا شگون، آپ اچھا شگون پکڑیں۔ مثلا السلام علیکم کہنے سے بازار میں نکلتے ہوئے السلام علیکم کہیں، آپ کی نحوست جو آپ سمجھتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اچھا شگون شروع ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ بازاروں میں نکلتے صرف سلام کہنے کے لیے، غلام کہتا ہے عبداللہ بن عمر کو، ان کا جی آقا جی آپ باہر نکلتے ہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں کرتے، کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کرتے، کوئی چیز خریدنی نہیں ہوتی، بس ویسے ہی بازار میں جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا، اے میرے غلام، اے میرے نوکر، اے میرے بیٹے غلام، میں اس لیے جاتا ہوں کہ ہم لوگوں پہ سلامتی بھیجیں، السلام علیکم کہیں۔ تو بازاروں میں نکلتے ہوئے السلام علیکم کہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، ایک بندہ ہے، یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے، مال حالات اچھے نہیں ہیں، مالی حالات، تو رسول اللہ فرماتے ہیں، فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ، پھر سورہ اخلاص پڑھ، پھر الحمدللہ کہہ، فرمایا تیرے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ اور وہ پھر ایسا عمل شروع کر دیا، کچھ عرصے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں کیا، میرے پڑوسیوں کی حالات بھی اچھے ہو گئے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے گالی ہی دیں گے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے تھوک کے حساب سے، ماں بہن کی سامنے بیٹی بیٹھی ہے، اس کو اس کی ماں کی گالی، اپنی بیوی کو اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، اپنے گھر میں موجود غلیظ الفاظ اپنے منہ سے نکالیں گے، پھر کہیں گے مولوی صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، تعویذ کا بندوبست کرو۔ اور ان اعمال کو اختیار کریں، جب بھی گھر میں داخل ہوں دعائیں پڑھیں، گھر سے باہر نکلیں دعائیں پڑھیں، اپنے کاروبار پہ جائیں دعائیں پڑھیں، رات کو 3 سورتیں لازمی پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں، سورہ الواقعہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے رسول کبھی ان 3 سورتوں کو نہیں چھوڑتے تھے، مغرب کے بعد سے لے کے صبح تک لازمی پڑھتے تھے ان تینوں صورتوں کو۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ دراصل ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، اسی لیے نحوست ہم پہ غالب آ گئی، اسی لیے چیزوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، جو آپ کی بیٹی، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، اسے منحوس نہ سمجھیں، اور بے اولاد عورت کو منحوس نہ سمجھیں، بانج عورت کو منحوس نہ سمجھیں،
ہو سکتا ہے جو اس میں سے اولاد ہونی ہو وہ معذور پیدا ہونی ہو سکتا ہے نشئی بن جانا ہو سکتا ہے اس نے قاتل بن جانا ہو. اللہ چاہتا ہے کہ تجھے قاتل بیٹا نہ ملے, اللہ چاہتا ہے تجھے معذور اولاد نہ ملے. اللہ پہ کبھی شکوہ نہ کریں, اور وہ عورت جس سے اولاد نہیں ہوتی اسے منحوس نہ سمجھیں, بس اللہ پہ یقین رکھیں. اور شادی کر لیں اس کو منحوس نہ کہیں. ہو سکتا ہے نقص اپنے میں ہی ہو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی عورت اولاد پیدا کر سکتی ہے, بیٹا اس کے اختیار میں ہے, تو پھر تو آپ نے اس کو خالق تسلیم کر لیا, اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہے. وہ نبیوں کو بھی 83 برس کی عمر میں, حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے تب اولاد ملی, مانگ مانگ کے تھک گئے پھر اولاد ملی. حضرت ابراہیم بڑی عمر میں 2 بیٹے دیے, ایک بیٹا 83 برس کی تقریباً عمر میں, اور ایک بیٹا 95 سال کی عمر میں حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل پہلے 12 سال بڑے تھے. تو کبھی اللہ پہ شکوہ نہ کریں, کبھی اپنے حالات کا رونا نہ روئیں. ہو سکتا ہے مالی حالات اچھے نہ ہوں لیکن جسمانی حالات اللہ اچھے کر دے. اللہ پہ کبھی شکوہ نہ کریں, کبھی کسی چیز کو منحوس نہ سمجھیں. اللہ کے رسول کی سنت, آپ کی شریعت اتنی مطہرہ ہے, اتنی پاکیزہ ہے. آپ نے اللہ سے راز و نیاز کریں, اس کے سامنے جھک جائیں, اس سے مانگنا سیکھ لیں, اس کے سامنے اس کے نام کا ورد کریں, آپ کے حالات بدل جائیں گے. اور اگر اس دنیا میں آپ کو کوئی خوشی نہیں ملتی, اللہ قیامت کے دن آپ کے لیے ذخیرہ بنا دے گا. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ دعا آپ نے مانگی فوراً قبول ہو گئی, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے منہ سے لفظ نکلا اگلے لمحے ہی پورا ہو گیا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عرصے کے بعد پوری ہوتی, بعض اوقات عرصے کے بعد پوری ہوتی. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے, بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دراصل وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. یا تو دنیا میں اسے کسی اور مشکل سے نجات مل جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے. مثلا میں اولاد کے لیے مانگ رہا ہوں, جی مجھے اولاد مل جائے, اولاد نہیں ملتی. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے کسی حادثے سے بچا لیا ہو, یا میرا خاتمہ بالایمان ہو گیا ہو. اور دوسری چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ اسے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اس دعا کو جو آپ دنیا میں مانگتے رہے, ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کی بخشش ہو جائے کہ اے بندے تو نے مجھ سے مانگا میں نے نہیں دیا, آج اس کے بدلے میں تجھے جنت میں داخلہ دیتا ہوں, تیرے گھر والوں کو بھی جنت میں داخلہ دیتا ہوں, تیری بیوی کو بھی جنت میں داخل کر دیتا ہوں. اللہ پاک. اور یہاں لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہیں, بیٹیاں جی بیٹیاں ہی بیٹیاں. یاد رکھیے اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. اگر نحوست ہوتی بیٹیوں میں تو اللہ کے رسول کو کبھی نہ ملتی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.